ایک کوشچن جو اکثر پوچھا جاتا ہے، ڈپریشن کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ اس کی کیا حیثیت ہے یا اس کا علاج کیا ہے، ہوتا کیوں ہے؟ بیسیکلی سائنس اس کے متعلق کچھ اور طرح سے بیان کرتی ہے، اور ہمارا جو دین ہے اس میں اس کے مسائل جب ڈسکس کیے جاتے ہیں تو ان کا علاج روحانی طور پر کیا جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ علاج ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ایک ڈپریشن اکثر میں ایک اندر کا خوف ہے جو اندر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کا ایک شعور ہے، ایک لاشعور ہے۔ کچھ خوف اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہمارے لاشعور میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ہمیں آ کے ٹچ کرتے ہیں، ہمارے دماغ کو، دل کو۔ جب وہ ٹچ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ڈپریشن اندر سے ہوتا ہے۔ اور بعض کا ڈپریشن کی وجہ تذابیت کا تیز ہونا بھی ہوتی ہے۔ تذابیت جب تیز ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی بعض کا ڈپریشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض بھی ہمارے پاس آئے ہیں جو مختلف ڈپریشن جن کو بہت زیادہ تھا، جب وجہ ڈھونڈی گئی تو اکثر کوئی خوف، کوئی ڈر جو ان کے اندر بیٹھ گیا، یا تذابیت نے ایسا وار کیا کہ وہ ڈپریشن کے مریض بن گئے۔ اور مختلف لوگوں نے ان کو کہا، کسی نے کہا جی آپ کو اوپر جادو ہے، کسی نے کہا جی ٹونا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ ایکچولی ہم اپنے دین سے دور چلے گئے ہیں۔ جتنا ہم دین کے قریب آتے جائیں گے ڈپریشن کی بیماری ہم سے ہٹتی جائے گی۔ میں کہتا ہوں جی آسان بات، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ لوگوں کے لیے نیک رستے کھولتے جائیں، اللہ آپ کے لیے نیک رستے کھولتا جائے گا۔ لوگوں کی مدد کرتے جائیں، اللہ آپ کی مدد کرتا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں وہ شخص اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے جو کسی شخص کی مدد کرتا ہے، اپنے دوست کی مدد کرتا ہے، اس کے کام میں لگ جاتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے بندے کی مشکل دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے بندے کے کاموں میں لگ گیا ہے، اس کی مشکلات اور اس کی مصیبتیں، اس کی بلائیں میں دور کر دوں گا۔ یہ جب ہم انسانیت سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، انسان سے پیار کرنا شروع کر دیں گے، دین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں گے، سجدے سے محبت بڑھائیں گے، تو یقین کریں آپ کے ڈپریشن ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کبھی کر کے دیکھ لیجئے، اپنی روح کو مضبوط کیجئے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے ایسے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت آپ میں اجاگر ہو جائے۔ جب آپ کا دل اور روح جو ہے یہ تقویت پکڑ جائے گا اللہ کی محبت سے، تو یہ ڈپریشن بالکل ختم ہو جائیں گے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ پر گمان ہمارا ہوگا ویسے ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اپنے گمان اللہ پہ اچھے کیجئے۔ اگر آپ کو خوف آتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی طرف سے ہونا جو ہونا ہے، آپ کو کوئی دنیا کی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور جب یہ گمان آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو کوئی آپ کو کس طرح کوئی تکلیف دے سکتا ہے، کس طرح کو مار سکتا ہے؟ نہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک وہ ذات نہ چاہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا یہ غموں کو، فکروں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل جتنا ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا، یہ ڈپریشن کی بیماری ہم سے دور ہوتی جائے گی۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ باوضو رہا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہوا جائے، اور ٹینشن اور ڈپریشن جس کو ہے وہ اللہ کو سجدے زیادہ کرے اور لمبا سجدہ کرے اللہ تعالیٰ کو۔ جب لمبا سجدہ کریں گے یقین کریں آپ کا ذہن ریلیکس ہو جائے گا، ٹینشن ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اور میں ایک آسان وظیفہ بتا دیتا ہوں دماغی ٹینشن دور کرنے کا۔ ہر فرض نماز کے بعد اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا کبھی ہو 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 یا کبھی ہو۔ یہ 11 بار پڑھیں، ہر فرض نماز بعد پڑھنا ہے، پہلے نہیں، نماز پوری پڑھنے کے بعد نہیں، ہر فرض نماز کے بعد سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھیں یا کبھی ہو یا کبھی ہو۔ 11 بار پڑھیں گے، یقین کریں آپ کی ڈپریشن اور آپ کی یہ جو ٹینشن ہے یہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گی۔
اس کو کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور ڈپریشن کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا وظیفہ، دوسرا سجدوں سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کو سجدے زیادہ کریں۔ ادھر آگے تو دیکھیں، اللہ کے دین کی طرف آگے تو دیکھیں، آگے آپ کا ڈپریشن ختم ہوا تو کہنا شاہ جی آپ نے ایسے باتیں کی۔